ہے کہ جس سواری میں 400 آدمی بیٹھتے ہیں سالانہ اس میں ایکسیڈنٹ کے ساتھ اموات کی تعداد بہت کم ہے، اور جس سواری میں 4 آدمی بیٹھتے ہیں سالانہ اس میں لاکھوں آدمی پوری دنیا میں مر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم حاضر ہیں سوموار والے دن کا پروگرام لے کر، جس کا موضوع ہے میں اور میری ڈرائیونگ۔ جو لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں ان کے لیے بھی پسندیدہ مشغلہ ہے، اور جو لوگ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے ان کے بھی شوق ہے کہ میں کسی بھی طرح جو ہے ڈرائیونگ سیکھ لوں، ڈرائیونگ کیا کروں۔ یہ عموماً دیکھا جاتا ہے، اور عورتوں کے اندر تو یہ جذبہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے کہ میں بھی ڈرائیونگ کروں۔ لیکن ڈرائیونگ جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے؟ ڈرائیونگ جو ہے وہ سمجھے بہت زیادہ احتیاط کا نام ہے۔ جو لوگ ڈرائیونگ میں احتیاط نہیں کرتے تو روزمرہ کے جتنے بھی حادثات ہو رہے ہیں ہمارے ہاں، تو ان کا وہ کچھ ایسا ڈیٹا جمع نہیں کیا جا سکتا، ہو نہیں رہا، کرنا چاہیے تو ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ماہانہ ڈیٹا NHA نیشنل ہائی وے 30 کا ایک باقاعدہ ونگ ہو ہمارے، چونکہ وہ بھی ایک چاروں صوبوں کے اوپر ایمبولینس سروس جو ہے وہ ابھی میرے حل میں پنجاب کی چل رہی ہے، KPK کی چل رہی ہے، جدا جدا نمبروں پہ چل رہی ہے، حالانکہ یہ ایک ہی قومی نمبر ہونا چاہیے، جیسا بہت سارے ملکوں میں دنیا میں ہے کہ یہ چیزیں قومی سطح پہ ہوتی ہیں، صوبائی سطح پہ نہیں ہوتی۔ پھر قومی سطح پہ جب یہ ایمرجنسی سروس ہوگی تو ان کے اوپر جو ایک تو کال کرنا اور پھر اس کو کلیکٹ کرنا اور پھر اس کے اوپر ورک کرنا بہت آسان ہے، اور پھر ڈیٹا بھی جمع ہوتا رہتا ہے کہ کتنے حادثات ہوئے، کس چیز کے کتنے حادثات ہوئے، روزانہ کتنے اموات ہوئیں روزانہ جو ہے، اور کس وجہ سے ہوئیں، یہ وجوہات بھی سامنے اس ڈیٹے میں آ جاتی ہیں۔ پھر آگے اپنی آنے والی نسلوں کو ہم، یعنی موجودہ جو ڈرائیور ہیں ان کو، آنے والے جو ڈرائیور بننا چاہتے ہیں ہم ان کو بھی آگاہ کر سکتے ہیں کہ بھائی آنے والے نئے ڈرائیور اس کی احتیاط کریں، موجودہ ڈرائیور اس کی احتیاط کریں۔ میں خود ایک دفعہ 87 کی بات ہے، انگلینڈ میں تھا، لندن میں میرے ایک دوست ہیں، وہ گاڑی چلا رہے تھے، اور میں اس زمانے میں بڑے بڑے ویڈیو کے کیمرے ہوتے تھے نا، تو میں ایسے اٹھا کے نا ویڈیو بنا رہا تھا سیکنڈ سیٹ، کار کی سیکنڈ سیٹ پہ بیٹھا ہوا، تو اچانک جو ہے نا ان کا جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے جس کی چاروں طرف گھڑیاں ہوتی ہیں، تو وہ میں گاڑی تھوڑی آگے چلی گئی تھی اور میں اوپر کرتا ہوں تو وہ شیشہ جو ہے نا فرنٹ شیشے سے وہ نظر نہیں آ رہا، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی منیر بھائی ان کا نام، میں نے کہا منیر بھائی کیا میں شیشے اوپر کھول کے، چھت والا شیشہ کھول کے اوپر کھڑا ہو جاؤں؟ انہوں نے کہا کھڑے ہو جاؤ۔ اور میں شیشہ اوپر سے کار کا کھول کے تو اس میں کھڑا ہو کے نا اس کو ایسے فوکس کر کے بنانا چاہ رہا تھا، تو سامنے سے دوسری رو میں ہم جس راستے میں جا رہے تھے، دوسری طرف سے پولیس گاڑی نے ایک دم مجھے جو ہی دیکھا تو اس نے، پولیس والے نے ان سے کہا، ڈرائیور سے کہا منیر بھائی سے کہ بھائی، مجھے تو وہیں سے انسٹرکشن دی گیٹ ان سائڈ، میں تو فوراً اندر ہو گیا، تو اس ڈرائیور سے کہا کہ آگے جا کے پھر اس جگہ پہ پارکنگ کی جگہ تھی، کوئی کہا فلاں جا کے وہاں گاڑی روکو۔ ہمارے یہاں تو اوئے رکو ادھر ہی رکو، پیچھے پہ جتنی ٹریفک جام ہو جائے، وہاں ہر چیز کا اصول۔ خیر وہاں جب گیا تو اس نے، پولیس والا میری طرف سے آیا اور میں اترا، میں نے وہاں موقع غنیمت جانا، تو میں نے کہا جی می نو انگلش، میں پاکستانی ہوں، وزٹ پہ آیا ہوں۔ وہ ٹرانسلیشن کے لیے اس کو بلا لیا، میں نے کہا چلو تھوڑا سا سوال جواب میں آدمی کو گیپ مل جاتا ہے، سوال سنتا ہے آدمی، اس کا جواب اچھا بن جاتا ہے، تو میں اردو میں جواب دینا شروع کر دیا۔ اب دیکھیں وہ قومیں اپنے نئے آنے والے یا نئے ڈرائیوروں کو کیسے سمجھاتے ہیں۔ اس نے مجھے پوچھا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ چھت سے نکل کر اب فلم بنانا ممنوع ہے؟ میں نے کہا پاکستان میں ممنوع نہیں ہے۔ وہ مجھے ایک طرح سے کہتا ہے کہ ویئر آر یو ناؤ، اب اس وقت تم کہاں ہو؟ میں نے کہا جی لندن میں ہوں۔ کہتا ہے یہ پاکستان نہیں ہے، لندن ہے، میں یہاں کی بات کر رہا ہوں، تمہیں پتہ ہے ممنوع ہے؟ میں نے کہا جی مجھے نہیں پتہ۔
پھر اس نے مجھے سمجھانے کے لیے کہا کہ تم کیا شادی شدہ ہو، تمہارے گھر والے، تمہارے بچے، اب تم کہاں سے ہو؟ میں نے کہا جی بلیک برن شہر سے ہم آئے ہیں، بلیک برن سے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اگر بلیک برن میں تمہارے گھر والوں کو اطلاع ملے کہ تمہارا لندن میں حادثہ ہو گیا، کار کا حادثہ ہو گیا، تو ان پہ کیا گزرے گی؟ میں نے کہا جی ذرا پریشان ہو گیا۔ کہتے ہیں یہ ابھی جو کھڑے ہو، اب گاڑی چل رہی ہے اور خدا نخواستہ کوئی چیز سامنے سے اچانک بچہ آ جائے، کوئی چیز آ جائے تو ایمرجنسی میں گاڑی کو بریک مارنی پڑ جائے، تمہاری گاڑی اچانک بریک مارے گی، تم اوپر سے نکلے ہوئے آگے جا کے وہ بانٹ پہ گرو گے، اور جا کے اگر دائیں طرف گرتے ہو تب بھی جو ہے، بائیں طرف گرتے ہو تب بھی ٹریفک چل رہی ہے، وہ گاڑی بریک مارے گی، اس کے پیچھے حادثات ہوں گے، وہ کتنے حادثات ممکن ہیں۔ میں نے کہا جی واقعی۔ پھر مجھے اس نے ایک بات کی، کہنے لگا تمہیں پتہ ہے کہ کار میں کتنے آدمی بیٹھتے ہیں؟ میں نے کہا جی 4۔ کہتا ہے جہاز میں کتنے بیٹھتے ہیں؟ میں نے کہا جی 400۔ کہتا ہے کہ جس سواری میں 400 آدمی بیٹھتے ہیں، سالانہ اس میں ایکسیڈنٹ کے ساتھ اموات کی تعداد بہت کم ہے، اور جس سواری میں 4 آدمی بیٹھتے ہیں، سالانہ اس میں لاکھوں آدمی پوری دنیا میں مر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ 400 والی سواری جو ہے اس کی بہت زیادہ احتیاط کی جاتی ہے، اور یہ 4 سواریوں والی گاڑی کے اوپر احتیاط نہیں کی جاتی۔ یہ احتیاط نہیں کرتے، جس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو روزانہ یہ 4 سواری والی گاڑی مارتی ہے، اور جو 400 والی ہے وہ سیف رکھتی ہے۔ تو اس لیے احتیاط کرو، آئندہ جو ہے ابھی دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرنا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، تم باہر ملک سے آئے ہو، اس لیے تمہیں وارننگ دی جاتی ہے، چلان نہیں کیا۔ تو میں نے کہا دیکھو بھائی، ان لوگوں کی کتنی ایک چیز کو سمجھانا ہے۔ اب اس کو ہم خود اپنی ڈرائیونگ کے محتاط ڈرائیور بنے، اور کردار کو سمجھے کہ میرا ایک کردار ہے روڈ کے اوپر، میں اپنی جان کی بھی حفاظت کر سکتا ہوں، دوسروں کی جان کی بھی حفاظت کر سکتا ہوں۔ اس لیے محتاط ڈرائیونگ کرنی ہے۔ اور جو نئے آنے والے ہیں، میں کہتا ہوں جو ڈرائیور ہیں وہ بھی جا کے نا ڈرائیونگ اسکول میں سیکھیں، ابھی تک سیکھا نہیں ہوا ہے۔ یقین کریں یہ نہ سیکھنے کی وجہ سے یہ حالات بنے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے سب کوشش کریں گے نا تو پروگرام آگے بھی بھیجنا ہے۔ اور کل ہمارا پروگرام ہوگا میں اور میرا وطن، اور کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔